محترم حضرات، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ ماہ ذی قعدہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ، جس کی آج 22 تاریخ ہے، 22 ذی قعدہ 1444 ہجری کے مطابق 11 جون 2023۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ ذی الحج، یہ حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ تو قربانی سے متعلق چند احادیث اور قربانی سے متعلق چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اگرچہ ہمارا موضوع تھا دعا کے آداب، دعا کی اہمیت اور فضیلت، اس سے متعلق ہم احادیث سماعت کر رہے تھے، لیکن چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں لہٰذا ضروری سمجھا گیا کہ قربانی کی اہمیت، فضیلت اور مسائل ہم سنیں، تاکہ یہ سنت ابراہیمی جو قربانی کی صورت میں مسلمان انجام دیتے ہیں، اسے صحیح اور درست طریقے سے اس فریضے کو انجام دیا جا سکے۔ اچھی طرح یاد رکھیے گا، ہر صاحب نصاب مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، قربانی واجب ہے۔ اور قربانی سے متعلق اکثر مسلمان صحیح طور پر مسائل نہیں جانتے۔ بعض بھائیوں کو تو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ ایسے بھی بھائی ہیں قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی نہیں کر رہے ہوتے۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا شرائط ہیں، قربانی کے دن کون سے ہیں، قربانی کرنے کا شرعی طریقہ، سنت طریقہ ہے کیا؟ تو بھائی دین سیکھنے سے سیکھا جاتا ہے نا، دین کبھی سیکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے سیکھا، سنا، سمجھا۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیے، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں لازم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شریعت میں قربانی کو لازم کیا تھا۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی، ہر امت پر قربانی مقرر فرمائی اللہ تعالی نے۔ اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر۔ جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ قربانی کے پیسے کوئی صدقہ کر دے، خیرات کر دے، کسی کی شادی میں لگا دے، مسجد میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، کوئی بھی کام کر لے، فریضہ انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحج کو قربانی کی نیت سے جب تک جو ہے شرائط کے مطابق پایا جانے والا جانور ذبح نہیں کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں اچھی طرح کہ قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ شرائط کے مطابق وہ جانور ہیں، تو ان کو قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحج کو ذبح ہی کرنا پڑے گا، تبھی قربانی ہوگی۔ ادروائز اگر وہ قربانی کے پیسے کسی بھی نیک کام میں خرچ کر دے، قربانی نہیں ہوگی، گناہ گار ہوگا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الکوثر، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، بچے کو یاد ہے۔
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے فرمایا اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب باتیں وسوسے، بھائی وہ تو قربانی حاجی پر ہوتی ہے نا، حاجی کرتا ہے، حج کرنے والا قربانی کرتا ہے۔ بھائی وہ تو قربانی مکے میں ہوتی ہے نا، مکے میں خاص ہے، تو یہ آیت تو مکے میں اتری کہ بھائی قربانی کیجیے اور نماز پڑھیے۔ تو میں نے کہا پھر نماز بھی مکے میں خاص ہو جائے گی، پھر مکے سے باہر نکل کے دنیا میں جہاں گھومے نماز نہیں پڑھے گا کیا؟ بھائی حج کرنے والا جو قربانی کرتا ہے وہ شکرانے کی قربانی ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے اس پر، اور وہ بھی حج تمتع اور قران ہوتا ہے۔ اب اس کی بھی تفصیل ہے، وہ تمتع حج کون سا کہلاتا ہے، قران کون سا کہلاتا ہے۔ تو قربانی صرف بقرعید کے دنوں میں بنیت عبادت کہ میں قربانی کر رہا ہوں، جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے قربانی لازم ہوئی اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک ہر سال قربانی کی، کہ پہلے نماز ادا فرماتے تھے عید الاضحیٰ کی، اور اس کے بعد قربانی فرماتے تھے۔ شرعی مسئلہ سن لیجیے ذرا، شہر میں جو لوگ رہتے ہیں شہر کے اندر، ان کے لیے قربانی کا وقت 10 ذی الحج کو یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے دن ان کے لیے قربانی کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس شہر میں جہاں پر بھی سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہو گئی اس کے بعد وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب ظاہر اتنے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، کسی مسجد میں کچھ ٹائم ہوتا ہے، کسی میں کچھ ٹائم ہوتا ہے، کسی میں کچھ ٹائم ہوتا ہے۔ اب اسلامی ممالک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں لاکھوں جگہ نماز عید الاضحیٰ ہوتی ہے، کسی جگہ تو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد ہی وہ فوراً نماز عید کی ادا کر لیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی۔ تو بس وہ جو پہلی نماز ہو گئی عید الاضحیٰ کی، اس کے بعد اس شہر والے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ دوسرا بھی سن لیں، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ناجائز ہے، گناہ ہے، چاہے فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے قضا ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو۔ یہ مسئلہ بھی سب کو بتائیے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر قسم کی نماز منع۔ نمبر 1، سورج نکلنے کے فوراً بعد تقریباً 20 منٹ تک وقت مکروہ ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، زہوائے کبریٰ جسے لوگ زوال کا ٹائم کہتے ہیں، سورج بالکل سینٹر میں آ کے رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب سورج سن رائز ہوتا ہے، طلوع شمس ہوتا ہے، نکلتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے سورج بالکل سینٹر میں جا کے اسٹاپ ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سایہ بننا مطلب سایہ نہیں ہوتا اس وقت، وہ زہوہ کبریٰ زوال کا ٹائم لوگ اس کو کہتے ہیں، اس ٹائم میں بھی نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 3، سورج غروب ہونے میں تقریباً 20 منٹ رہ گئے، 20 منٹ جب رہ جائیں، جیسے مثال کے طور پر شام کو 6:20 پہ سورج غروب ہو رہا ہے، سن سیٹ ہو رہا ہے، تو 6 بجے کے بعد اب نماز کوئی نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر کسی نے اس دن کی عصر ہی نہیں پڑھی، اتنی لیٹ کر دی کہ مکروہ وقت آ گیا، تو عصر فرض ہے نہیں پڑھی، وہ پڑھے گا، باقی کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ اور ان 3 اوقات میں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، ان 3 اوقات میں اگر نماز کسی نے شروع بھی کر دی توڑے گا نماز۔ یہ 3 اوقات اچھی طرح یاد رکھیں۔ تو محترم حضرات، پہلی حدیث مبارکہ قربانی سے متعلق جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے،
میں بتا چکا ہوں، جو حدیث بخاری شریف میں آئے، صحیح مسلم میں آئے تو متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چتکبرے ریڈ وائٹ، اس پہ گول گول نشان ڈاٹ ہوتے ہیں، چتکبرے جو ہے وہ سینگ والے، اقرنین، دو سینگ والے میڈھے ذبح فرمائے۔ وذبحہما بیدہ، سرکار نے اپنے دست مبارک کے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ وکبرا، اور بسم اللہ تکبیر کہی۔ قال رأیتہ واضعا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اب قدمہ واضعا قدمہ، اپنا قدم مبارک ان کی کروٹوں پر رکھا۔ ویقول بسم اللہ واللہ اکبر، اور سرکار نے جب ذبح فرمایا وہ جانور قربانی کا تو یہ کہتے تھے بسم اللہ واللہ اکبر۔ تو جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا فرض ہے، مسئلہ یاد رکھیں۔ بسم اللہ، درود شریف پڑھ کے کوئی ذبح کرے، سبحان اللہ پڑھ کے ذبح کرے، الحمدللہ پڑھ کے ذبح کرے، حلال نہیں ہوگا جانور۔ جی ہاں، تکبیر ہی پڑھنا پڑے گی، بسم اللہ کہنا فرض ہے، اور اللہ اکبر بھی کہا جائے تو اچھا ہے، مستحب ہے۔ اور بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کرے، اگر کسائی سے کروا رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں ابھی اتوار آ رہی ہیں اور قربانی سے پہلے اس میں مزید تفصیل کہ کتنی رگیں کٹنی چاہیے، چھری تیز کر لے جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو پانی وانی پلا لے، بھوکا پیاسا نہیں کاٹنا چاہیے۔ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کروں گا۔ قبلہ روح کو لٹائے، الٹا پاؤں، دایاں پاؤں سیدھا پاؤں جو ہے اس کے پہلو پر رکھے، اور الٹے ہاتھ سے اس کا سر پکڑ کر تکبیر کہتا ہوا اس کو ذبح کرے۔ یاد رکھیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ذبح کرنے والا تھوڑی سی چھری چلا کے قصائی کو دے دیتا ہے یا کسی اور کو دے دیتا ہے کہ بھئی آپ بھی ذرا اس میں چھری چلا لیں۔ اب ضروری ہے، فرض ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جتنے لوگ چھری چلائیں سب تکبیر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے چھری چلائی قربانی کے جانور پر یا کسی بھی جانور پر قربانی کے علاوہ بھی چھری چلائی، اس نے تو تکبیر پڑھ لی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس نے چھری پکڑا دی کسائی کو یا کسی بھی آدمی کو، اس نے نہیں پڑھی تکبیر۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اس نے نہیں پڑھی۔ اب کیا حکم ہے؟ جانور حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ مسئلہ کتنا سیریس ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ جو دوسرے صاحب، چاہے وہ حضرت کسائی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ بھی چھری چلائیں گے تو وہ بھی تکبیر پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہاں، پہلے والے نے اتنی جو چھری چلا دی کہ وہ شرعی طور پر ذبح ہو چکا تھا، پھر دوسرے کو دی تو وہ تو خیر پہلے ہو ہی چکا ہے، شرعی طور پر پورا ذبح ہو چکا ہے تکبیر سے، اس لیے دوسرے نے ایسی ہلکی پھلکی چھری ماری، وہ مسئلہ الگ ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ پہلے نے جو چلائی تھی چھری وہ پورا طور پر ذبح کر چکا تھا، لیکن تھوڑی سی ہی چلائی تھی، ابھی شرعی طور پر وہ ذبح پورا نہیں ہوا تھا، آدھا ذبح ہوا تھا، پھر دوسرے کو دے دی، پھر اس نے چھری چلائی تو وہ بھی تکبیر پڑھے گا، اس کو بھی تکبیر کہنا فرض ہے۔ اب اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں، کافی احادیث ہیں کہ جس میں قربانی کا ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام قربانی فرماتے تھے، 2 جانور ذبح کرتے تھے، 2 میڈھے، جیسے کہ ایک دوسری حدیث ہے اس میں پھر الفاظ مختلف ہیں کہ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امر
بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، کہ سرکار نے سینگ والے مینڈھے کا حکم دیا جو چتکبرا تھا، حضور کی خدمت میں حاضر کیا گیا تاکہ حضور قربانی کریں. تو سرکار نے فرمایا یا عائشہ ہلمی المدیت، اے عائشہ چھری لاؤ، اور پھر فرمایا اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو. میں نے عرض کیا کہ چھری تیز کر لینی چاہیے، کیونکہ چھری تیز نہیں ہوگی جانور کو تکلیف ہوگی. چھری تیز کی گئی، پھر سرکار نے چھری پکڑی اور وہ قربانی کا جانور پکڑ کر لٹایا. پھر حضور نے خود ذبح فرمایا اور بسم اللہ تکبیر پڑھ کے ذبح کیا، اور اس کے بعد حضور نے دعا کی. قربانی کا جانور جب ذبح ہو گیا اس کے بعد دعا کی جائے، یہ سنت ہے حضور کی. اور دعا کے الفاظ بھی حدیث میں کہ حضور نے کیسے دعا کی، کن الفاظ سے دعا کی قربانی کے جانور ذبح کرنے کے بعد. اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیجیے. اللہم تقبل من محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما. محترم حضرات، حضور دو جانور ذبح فرماتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی جو حضور دوسرا جانور ذبح فرماتے تھے وہ امت کے ان افراد کی طرف سے ہوتی تھی جو صاحب نصاب نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، حضور ان کی طرف سے کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو پھر حضور کے بعد مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ پھر کرتے تھے اس طرح کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ ان کے بعد حضور کی امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکتے، صاحب استطاعت نہیں ہے، تو ان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. اب یہاں پر ایک سوال ہے، ایک کوشچن ہے. ایک جانور حضور کی پوری امت کی طرف سے جو صاحب استطاعت قربانی نہیں کر سکتے، یہ کیسے؟ ایک سوال ہے. حضور کی امت میں لاکھوں ایسے افراد جو قربانی نہیں کر سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو حضور تو ایک ہی جانور ذبح کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ سرکار کی ایک ہی قربانی اتنی افضل، اتنی نیکیوں والی کہ امت کے ان سارے افراد کی طرف سے اس کو ثواب ان کو مل جاتا تھا. حضور کی طرف سے امت کے سارے افراد کو اس ایک ہی کا ثواب. بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی سجدہ اتنا افضل ہے کہ ساری امت کے سجدے بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے. سمجھے میری بات؟ تو بات یہ ہے ساری. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کا ثواب کس کو بخشتے؟ کس کے لیے؟ امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ثواب کا اہتمام فرماتے. اب یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں، اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اپنی قربانی کے علاوہ اپنے مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے. اور زہ نصیب، یہ تو خوش نصیبی ہوگی کسی مسلمان کے لیے کہ اگر وہ اپنے آقا کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک قربانی کر لے. گائے بھینس یا اونٹ ہے، اس میں ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر لے، اپنے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا کسی کے بھی، چاروں خلفاء کسی کے بھی نام پہ آپ کریں اگر اللہ دے. اور یاد رکھیے قربانی کے جو 3 دن ہیں نا، ان 3 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل جو اللہ کو ہے 10، 11، 12 کو، اس میں قربانی ہی سب سے افضل عمل ہے. اب یہاں پر میں عرض کروں، دیکھیے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ سرکار نے جانور ذبح کیا قربانی کا. وہ جانور قربانی کا حضور کے سامنے رکھا تھا، حضور نے پھر دعا کی. یہی ہے نا، دعا کی نا حضور نے.
اب دیکھیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، فاتحہ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں رواج ہے کہ کھانا سامنے رکھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے، پانی کھانا جو بھی ہے سب سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم اس پہ کچھ قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ اب اس کے متعلق پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ، نظر، نیاز، اس کا مطلب ہے ایصال ثواب، یہ ایصال ثواب ہے، بس اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایصال ثواب، صحیح ہے۔ اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے دیں، فاتحہ بول دیں، نظر بول دیں، نیاز، الفاظ پہ مت جائیے، حقیقت کیا ہے کسی چیز کی؟ ایصال ثواب۔ آپ نے کسی کو بولا بھائی میرے والد کی فاتحہ ہے، تو کیا مطلب فاتحہ ہے؟ کیا مطلب؟ فاتحہ تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا نام ہے نا بھائی، فاتحہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کو بولتے ہیں نا، وللضالین تک یہی فاتحہ ہے۔ بھائی میری ماں کی فاتحہ، کیا مطلب فاتحہ؟ مطلب آج ایصال ثواب کریں گے ہم، یہ ہے ایصال ثواب۔ فاتحہ نام کیسے پڑ گیا؟ اس کو ایصال ثواب کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ او بھائی سورہ فاتحہ قرآن کی وہ سورت ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے دو ایسے نور دیے جو کسی نبی کو نہیں دیے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ، دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، یہ بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، رات کو جو یہ دو صورتیں پڑھ لیں نا، دو آیتیں پڑھ لیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول، اس کے گھر میں نہ چوری ہوگی، نہ آگ لگے گی، نہ بلا آئے گی انشاءاللہ، اس نے فرمایا ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا یہ سورہ فاتحہ عرش کے نیچے سے اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ لکھی تھی۔ کسی کتاب میں تورات انجیل میں وہ صورت نہیں آئی ایسی جو اللہ نے سورہ فاتحہ، اتنی پیاری صورت ہے کہ اس میں شفا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو حضور نے تعلیم فرمائی، اتنی تعلیم فرمائی کہ ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا تھا، ہم 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے، مریض پر، پانی پر، کھانے پر، اللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے شفا عطا فرماتا تھا، کیونکہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، اتنی برکت والی صورت ہے، تو اس میں پڑھتے ہیں تو اس کا نام پڑ گیا فاتحہ۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو بھائی سورہ کافرون بھی پڑھ دی، ایک مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کا ثواب کتنا؟ 1/4، 2 پڑھنے کا ثواب نصف قرآن، تو 4 مرتبہ سورہ کافرون کوئی پڑھے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب، 4 مرتبہ آپ سورہ کافرون پڑھ لیں پورے قرآن کا ثواب۔ پھر ہم نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لی، بھائی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے پہ قرآن کا ثواب۔ پھر فلق ناس بھی پڑھ لی کہ اس سے جو ہے جنات سے، بلاؤں سے، جادو سے، حسد سے، نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے، وہ پڑھ لی۔ پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، بھائی یہ ہے فاتحہ، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور قرآن پڑھنا برکت ہے، بھائی قرآن آپ گھر میں پڑھیں، دفتر میں پڑھیں، نماز میں پڑھیں، کھانے پہ پڑھیں، پانی پہ پڑھیں، برکت ہی ہوگی نا بھائی، اس لیے ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پھر کھانا مالی عبادت ہے، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن اب اس کا اپوزٹ کر دیں ذرا، کسی آدمی نے ایصال ثواب کیا، کھانا سامنے نہیں رکھا، دعا بھی نہیں کی، فاتحہ بھی نہیں پڑھی، ایصال ثواب ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے یا نہیں آ رہی؟ اس نے دل میں نیت کر لی کہ بھئی یہ میں نے کھانا پکایا، یہ غریبوں کو کھلا دیا، میں نے اپنی ماں، اپنے والد یا کسی بھی بزرگ، کسی نبی کے ایصال ثواب کے لیے کیا، نہ فاتحہ پڑھی، نہ کھانا سامنے رکھا، نہ دعا کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس دل میں نیت کر لی، ایصال ثواب ہوا؟ ہو گیا؟ صحیح ہوا؟ ہاں صحیح ہوا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں ایک وضاحت ضروری ہے یہاں پہ، ہاں وضاحت سنتے جائیے۔ اگر اس نیت سے اس نے فاتحہ نہیں پڑھی کہ بھئی یہ تو سب بدعت ہے اور ناجائز ہے، یا اس نیت سے کھانا سامنے نہیں رکھا، بھئی یہ سب ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے، نعوذ باللہ، باپ تو شرک، کئی فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس نیت سے اگر اس نے یہ کیا ہے بھائی نہیں دعا کچھ نہیں کرنی چاہیے، بھائی ہو جاتا ہے، تو یہ سوچ غیر اسلامی، غیر شرعی سوچ ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے جو کہا ہو جائے گی،
ہاں بھائی نہیں کیا ہو جائے گی. اب جو کر رہے ہیں یہ سب کہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں دعا بھی کر رہے ہیں, ثواب زیادہ. جتنا قرآن پڑھیں گے جتنی دعا تو پھر ہر موقع پہ دعا اچھی ہے. تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی وہ سامنے تو وہ ہندو کھانا سامنے رکھتے ہیں. محترم حضرات توجہ فرمائیے, دیکھیے یہ بیکار کی فضول کی باتیں, ہندو کھانا سامنے رکھ کر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں. تو یہ بھائی تو پھر تو وہ سکھ داڑھی بھی رکھتے ہیں, پھر کیا بولو گے سکھ داڑھی رکھتے ہیں, بھائی داڑھی مسلمان تم نے کیوں رکھی؟ بھائی ان کی ہندو کوئی کام کرتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے. وہ اپنے بتوں کے لیے جو کچھ بھی چڑھاوا کر رہا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے, پھر آپ کیا بولیں گے وہ گنگا اور جمنا میں جا کے نہاتے ہیں, وہ پانی بڑا مقدس سمجھتے ہیں, تو آپ زمزم کو جو مقدس سمجھتے ہیں آپ. بھائی ان کی سوچ تھنکنگ کو آپ دیکھو, وہ شریعت کے مخالف ہے. اور ہماری تھنکنگ اور سوچ کیا ہے؟ وہ تو بتوں پر چڑھاوا, بتوں کی عبادت کی نیت سے کر رہے ہیں. یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ 11ویں کا نام ہو 12ویں کا نام ہو, ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ یہ ثواب پہنچا, ثواب پہنچانے کی نیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا, حلال طریقے سے پک بھی گیا, غریبوں کو کھلا بھی دیا, وہ نام جو آ گیا, بھئی نام آ گیا غیر اللہ کا. بھئی نام مینشن کرنے کے لیے آیا ہے. شادی کا کھانا, شادی کا نام آ گیا. عقیقے کا بکرا, عقیقے کا نام آ گیا. قربانی کا بکرا, قربانی کا نام آ گیا. تو غیر اللہ ہے نا قربانی, تو حرام ہو گیا. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں میرے بھائی, سمجھیں اچھی طرح. وہ نام جو آیا غیر اللہ کا, وہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ اس کا جانور ذبح ہوا اللہ کے نام پر. قربانی کا نام اس لیے آیا کہ سنت ابراہیم میں ادا ہو رہی ہے. عقیقے کا نام اس لیے آیا کہ یہ بچے کا عقیقہ سنت ادا ہو رہا ہے. جیسے حضور کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو چکا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہوا, حضور نے فرمایا اثار ثواب کرنا چاہتے ہیں, یا رسول اللہ میں جو ہے وہ اپنی والدہ کے لیے ثواب کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں ثواب کے لیے؟ فرمایا کنواں کھود دو. کنواں کھود گیا, لوگوں نے پانی استعمال کیا, اس کنویں کا نام پڑ گیا بئر ام سعد. بئر مانے کنواں, ام مانے ماں, سعد مانے سعد, سعد کی والدہ کا کنواں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں گے آپ؟ کنویں پہ نام آیا غیر اللہ کا, سعد کی والدہ کا کنواں. کیا مطلب؟ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کا کنواں. اب نام آ گیا غیر اللہ کا اس کنویں پر. توجہ رکھیے, پانی ناپاک ہو گیا, پانی ناپاک ہو گیا؟ نہیں ہوا نا بھائی. وہ نام مینشن کرنے کے لیے آیا کہ سعد کی والدہ, یعنی سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کا کنواں. اب کنویں پہ نام آ جائے, پانی پہ نام آ جائے کہ کھانے پہ نام آ جائے, وہ مینشن کر رہا ہے ایصال ثواب کا. بس یہ اس کی حقیقت ہے. مزید آپ کو کسی کو سمجھنا ہو یا میری ریکارڈنگ کوئی سنے, مجھ سے پوچھ لے, کوئی اشکال ہو, کوئی آبجیکشن ہو, کوئی سوال ہو, پوچھا جائے. یہ ذہن میں جو شکوک و شبہات آتے ہیں یہ دور کیے جائیں. لیکن مسلمانوں کو لڑانا, مسلمانوں کو تفرقے میں ڈالنا, انہی چیزوں پر اتنے الجھتے ہیں. وہ بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے, سمجھا جائے تو ہر مسئلہ سمجھ میں آئے گا. محترم حضرات, تو یہ حضور نے دعا فرمائی, اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا کہ سرکار نے کس کس موقع پر کہاں کھانے کی شے, کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھا اور سرکار نے دعا فرمائی. بہت ساری احادیث ہیں. اب قربانی کا ثواب کتنا ہے یہ انشاءاللہ میں تفصیلاً عرض کرتا رہوں گا. اندازہ لگائیں. فرمایا لکل شعرۃ حسنۃ او کما قال. آپ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں, اس قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی. اور ایک حدیث میں آیا جب تم ذبح کرتے ہو, قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا بعد میں ہے, گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہو جاتی ہے. آپ کوئی بھی عبادت کریں, عبادت کرنے کے بعد ہی قبول ہوگی نا, ابھی آپ نے کی نہیں ہے تو قبول کیسے ہوگی؟ لیکن قربانی ایسا مقدس عمل ہے, اللہ کو اتنا پسند ہے, سبحان اللہ. ادھر آپ نے چھری چلائی, اس کا خون ابھی زمین پہ نہیں آیا اور اللہ نے اسے قبول فرما دیا. اور یہ قربانی کے جانور کے پاؤں, کھر, سینگ, یہ سب کچھ قیامت میں لائے جائیں گے. اور مسلمان کی نیکی جب وزن ہوگی نا, وزن, تو اللہ تبارک و تعالی قربانی کے جانور کے سینگ, پاؤں, کھر, ان سب کو نیکیوں کے پلے میں رکھے گا, اور اس کی برکت سے اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا.
اتنی وزندار ہوں گی یہ چیزیں، اور یہ قیامت میں آئیں گے محشر کے میدان میں قربانی کے جانور، اور بندہ اس پہ سوار ہو کے پل صراط پار کرے گا۔ یہ وہ سنت ابراہیمی ہے، اس سے پیچھے نہ رہا جائے۔ مسئلہ سن لیں، صاحب استطاعت، صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے۔ کون ہے صاحب نصاب؟ کون ہے صاحب استطاعت؟ یاد رکھیے 10، 11، 12 ذی الحج، یہ جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں کسی بھی مسلمان کے پاس، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کیش ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہو، قربانی واجب ہے۔ گھر کے سارے خرچے نکالنے کے بعد، ہاں یہ بھی سن لیں، کھانے پینے کے جو خرچے ہیں، گھر کے جو بھی اخراجات ہیں، سب نکالنے کے بعد یہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر قیمت یا اتنا سونا یا مال تجارت ہے، قربانی واجب ہوگی۔ اب بہت سارے لوگ تولہ وولہ سمجھتے نہیں ہیں، تو میں ان کو آسان کر رہا ہوں۔ 1 تولہ 11.664 گرام کا ہوتا ہے۔ 1 تولہ کتنا ہوتا ہے؟ 11.664، 11.66 کہہ رہا ہوں، 1 تولہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ 11.664 کو ملٹیپلائی کر دیں، ضرب کر دیں، کس سے؟ 52.5 تولہ 52.50 سے ملٹیپلائی کر دیں، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ جتنا بھی ہو جائے گا تنزانیہ میں ٹی شلنگ کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج میں نے ایک ہمارے بھائی ہیں، سنارے بھائی، ہمارے سنی بھائی، ہمارے ہم عقیدہ بھائی، ان سے میں نے ابھی نماز سے پہلے پوچھا کہ بھئی آج کا ریٹ کیا ہے، گرام سلور کا کیا ریٹ ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پر گرام سلور کا جو ریٹ ہے وہ ہے 1900 ٹی شلنگ، 1900 ٹی شلنگ۔ اب کمی بیشی جو بھی ہو تقریباً اتنا ہے۔ تو یوں 52.5 تولہ جو چاندی ہے، اس کی رقم جو بنتی ہے آج کی تاریخ میں ٹی شلنگ میں، وہ بنتی ہے 11,63,484 ٹی شلنگ، 11,63,484 ٹی شلنگ۔ یہ کسی کے پاس ہے 10، 11، 12 ذی الحج کو، سارے خرچے نکال کے اتنے اس کے پاس سائیڈ میں پڑے ہوئے، اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب گھروں میں تقریباً عورتوں کے پاس گولڈ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تقریباً۔ اب کسی کے، اب لوگ کہتے ہیں جی ہماری وائف کے پاس گولڈ تو ہے، کیش نہیں ہے، اب کیا قربانی واجب ہوگی؟ واجب ہوگی۔ سونا بیچیں، اتنا سونا بیچ کے قربانی کریں، واجب ہے۔ نہیں کرتی عورتیں قربانی، وہ ایک جانور کر دیا گا، بھائی سب کی طرف سے ہو گیا۔ بھائی یا تو گولڈ بیچیں یا پھر قرض بھی لینا پڑے اس پر جس پہ قربانی واجب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہے، لیکن کیش نہیں ہے کہ جانور خریدیں یا حصہ ڈال سکیں گائے وغیرہ میں، تو پھر وہ قرض لے کے قربانی کرے گا۔ قرض بھلے وہ بعد میں واپس کرے گا، مسئلہ سمجھیں، لیکن لوگ نہیں کرتے۔ بس وہ شوہر نے کر دی قربانی، بیوی کی قربانی کہاں گئی؟ بھائی اگر اس کے پاس یہ صاحب نصاب ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو قربانی اس کی الگ کرنی پڑے گی۔ بچے بالغ ہیں ان کے پاس بھی اگر وہ بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کی الگ قربانی ہوگی۔ بہرحال باقی اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ مسائل، یہ چیزیں سیکھ کر اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات قربانی کریں گے اللہ پاک ان کی، ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالی اس قربانی کا اجر اور ثواب جو اللہ نے رکھا ہے، اے اللہ وہ اجر و ثواب ہم سب کو نصیب فرما، اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیوں کو تائیوں سے محفوظ فرما، ہم تمام کی روحانی جسمانی بیماریاں، مشکلات، پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے والدین کے، ہمارے سارے مرحومین مرحومات کی
مغفرت فرما دے جن جن لوگوں نے مولا دعا کے لیے کہا، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، جو کوئی مصیبت زدہ ہیں، اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کی بیماریوں، پریشانیوں، مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کی نیک دعائیں قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ احادیث، یہ فرامین سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔